حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود جبل نور، جس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں، اکثر وہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور 2 دن تک قیام فرماتے۔ یہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک، آپ کی زندگی پاک کے 40 سال ہو چکے تھے، اس وقت کثرت سے آپ عبادت کی طرف جاتے تھے۔ تو وہاں پر ایک رات ایسی آئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں محو عبادت ہیں، ایک فرشتہ آیا جن کو جبرائیل کہا گیا ہے۔ وہ آتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا، پڑھو۔ حضور فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ اب یہاں آ کر کے بہت سارے پھسل جاتے ہیں اور یوں ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ استغفر، یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا انہوں نے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ تو اپنے پیٹ سے گڑ لیا، اور یہ ان کا جو اندر کی ان کا جو تعصب ہے وہ نکل کر آیا۔ یہ جو ہے ما انا بقاری کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا۔ واہ! اب اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو سینے سے سینے پر لگایا اور دبوچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی کے ساتھ اس نے دبوچا، اس کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو۔ پھر حضور نے وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر فرشتہ ایک ٹکڑا کہہ رہا ہے یا ایک نقطہ ہے، اقرا آسان ہے یا اقرا بسم ربک الذی خلق آسان ہے؟ اقرا آسان ہے۔ کسی کو بھی پڑھانے کے لیے ٹکڑا آسان ہے، پورا جملہ آسان نہیں ہوتا۔ تو آسان 3 مرتبہ فرشتے نے کہا، آپ نے نہیں پڑھا، اور اتنا بڑا جملہ فرشتے نے کہا، آپ پڑھ دیے۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی ہے، پڑھنا نہیں آتا، اس لیے پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اقرا پر تو پورے آیت کیسے پڑھ لیتے؟ واہ واہ واہ! میں پڑھنے والا نہیں۔ اور مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا امت کو کہ پڑھو وہی چیز جو رب کے نام سے شروع ہو۔ واہ 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 واہ! سبحان اللہ! اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا بات ہے! واہ واہ! اب فرشتے نے یہ آیتیں 5 آیتیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ چل پڑا۔ سبحان، کبھی دن میں 2 بار 3 بار بھی وحی آتی، نمازوں کے حالت میں وحی آتی، کبھی وحی گھر کے اندر آئی، کبھی جنگوں کے میدان میں آئی، کبھی سفر کے دوران آئی۔ تو یہ قرآن پاک کا جو سلسلہ چلتا رہا، آیتیں آتی رہیں، یہ ٹوٹل 23 سال تک، جس میں سے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ تو 13 سال مکہ میں اتری اور 10 سال مدینہ پاک میں۔ اسی اعتبار سے قرآن کی سورتوں کو مکی اور مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو سبحان مکی اور مدنی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو مکہ میں اتری وہ مکی ہے اور جو مدینے میں اتری وہ مدنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ قبل ہجرت جو اتری ہے وہ مکی ہے، اور صحیح۔ ہجرت کے بعد جو اتری ہے وہ مدنی ہے۔